اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حمایتی تھے وہ چند صحابہ تھے. مولا علی کے پاس سپورٹ نہیں تھی، چند صحابہ تھے. زیادہ تر جو صحابہ تھے نا وہ امیر شام کی دھن اور دولت سے مروب ہو کے اس کے ساتھ مل گئے تھے. حجۃ الوداع کے بعد جب حضور مکہ سے فارغ ہو گئے تو اب واپس مدینے کی طرف قافلہ روانہ ہوا. مکہ اور مدینے کے بیچ میں تقریباً بیچ میں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے غدیر. وہاں پڑاؤ ڈالا. اب اس وقت گاڑیاں تو نہیں تھی نا، اس وقت تو یا تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا پھر ریگستان کا علاقہ ہے تو اونٹوں پر کرتے تھے، اور اگر پلین فیلڈ ہے یا تو گدھے پر یا پھر گھوڑے پر تو دن بھر سفر کرتے تھے. شام کا وقت آتا تو پھر پڑاؤ ڈالتے تھے. تو وہاں آپ نے غدیر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. ایک جو پھانس سی چبھی ہوئی تھی میرے دل میں وہ یہ تھی کہ اتنی بڑی بات مولا علی کی ولایت کی حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیوں نہیں کی؟ 1.25 لاکھ صحابی جمع تھا وہاں. بہتر یہ ہوتا کہ وہاں اعلان ہو جاتا. ایک انسانی سوچ ہے نا، کیونکہ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ حضور سارے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مولا علی کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کرتے تو دل کو زیادہ ٹھنڈک ہوتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حجۃ الوداع کے بعد جب چلے ہیں وہاں سے پھر آیت نازل ہوئی ہے. یعنی بالفاظ دیگر میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ بیان کر دیں گے. ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ. لیکن چونکہ آپ نے کی نہیں تو لہٰذا پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ یا رسول اللہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو بیان کر دیں، اور اگر آپ نے وہ بیان نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے. اب پوچھنا یہ ہے سارے اہل اسلام سے کہ جو نازل کیا تھا اللہ نے حضور پر اور جو بیان نہیں کیا تھا وہ قرآن میں کہاں ہے؟ اور اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے وہ؟ معلوم ہوا وہ باطنی علم تھا نا، اس میں تو نہیں ہے. نہ کسی کو بتایا کہ یہ بھی نازل ہوا ہے. بتایا ہوتا تو کیوں کہتا اللہ کے بتاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 چیزیں کی. ایک تو یہ کہا کہ وہ جو ہم نے خاص بات آپ پر اتاری ہے وہ بیان کریں، اور پھر دوسرا حضور کا جو خدشہ تھا اس کے مرہم پٹی کی کہ آپ گھبرائیں نہ لوگوں سے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے دل میں یہ تحفظات خدشات تھے. کیا خدشات اور تحفظات تھے؟ کہ اگر یہ بات مولا علی کی ولایت والی ان مسلمانوں کے سامنے بیان کر دی تو کہیں یہاں بغاوت نہ ہو جائے. یہ بھئی حضور کو کوئی اور چیز کا خوف نہیں تھا معاذ اللہ. وہ جو ہچکچاہٹ بھی رہی تھی تو وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ جو اسلام کا میں نے پودا لگایا ہے کہیں اس کی کلیاں مرجھا نہ جائیں، کیونکہ گنتی کے چند لوگ تھے جو در حقیقت حضور سے محبت کرتے تھے، ادب کرتے تھے. لہٰذا آپ نے انہی حکمتوں کے باعث اس چیز کا اعلان نہیں کیا. جس طرح سرکار سے میں نے پوچھا کہ سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ امام مہدی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے لال باغ میں کہہ دیا تھا، اور پھر یہ کہا کہ جب تمہیں مناسب سمجھے بتا دینا لوگوں کو.
جب تم مناسب سمجھو بتا دینا. لیکن سرکار نے حکمت عملی اختیار فرمائی اور بجائے براہ راست کہنے کے چھوٹے چھوٹے ہنٹس دینا شروع کر دیے. براہ راست نہیں کہا، چھوٹے چھوٹے ہنٹس دیے. تو کیا وہ وجہ تھی؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو عرب کے لوگ تھے، وہ تھے اجڑ گوار، سمجھتے ہو نا، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. حضور کے حجرات کے سامنے آ کر چیخ چیخ کے حضور کا بے ادبی سے نام لیتے تھے. سورہ حجرات پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن سرکار گوہر شاہی کے سامنے جو لوگ تھے وہ پاکستانی تھے، جو اس وقت کے عرب لوگوں سے کم 1000 درجے زیادہ خراب ہیں. کیونکہ پاکستان کی جو قوم ہے کوئی قوم نہیں ہے. جو علامہ اقبال نے تصور پیش کیا تھا وہ قوم کا تصور انہوں نے مذہب سے جوڑا تھا. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. پاکستانی مجھ پر تنقید تو کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال جن کی برسی ہر سال مناتے ہیں ان کی باتیں تو غور سے سمجھیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اب مذہب کہاں رہا؟ 73 فرقے بن گئے. وہ جو 2 نیشن تھیوری تھا جس کے اوپر ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا، جو ریزولوشن آف پاکستان 1940 میں ہوئی تھی، 2 نیشن تھیوری کے ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. وہ جب مذہب سے پاکستانی قوم کا ناطہ ٹوٹ گیا تو وہ 2 نیشن تھیوری ختم ہو. اپنی آنکھیں کھول کے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں تو پٹھان الگ رو رہا ہے، بلوچی الگ رو رہا ہے، سندھی کے اپنے مسائل ہیں، پنجابی کی ایک اپنی سوچ ہے، اور گراؤنڈ ریالٹی اگر دیکھی جائے تو پاکستان کا کنٹرول پنجاب کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اب یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اس سے پنجابی قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجابی قوم ظالم ہے. پنجابی قوم کی بات نہیں ہو رہی. صوبہ جو پنجاب ہے وہ سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ایریا ہے، لہٰذا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک صوبے کو اپنے قابو میں کیا کہ یہ سب سے زیادہ آبادی والا ہے، اس کو قابو میں کر لو، باقی کو پٹھانوں کو بھی مارو خوب، بلوچیوں کو بھی مارو، سب کو مارو. لہٰذا وہ پاکستان کے اندر قوم والی بات پیدا ہو نہیں سکی. بلوچستان بالکل یعنی علیحدہ ہونے کے در پہ ہے. دوسری طرف سے وہاں جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، انہوں نے وہاں بھی بڑا ظلم کیا ہے، وہ بھی اب کہتے ہیں کہ ہم کو آزاد کر دو. دوسری طرف بلتستان کے لوگ ہیں. ہمارے قوم کے اوپر بغیرت اور غاصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ضمیر مر چکا ہے، ورنہ چاروں طرف سے شعلے اٹھ رہے ہیں، چاروں طرف سے تباہی کے مناظر ہیں، چاروں طرف سے، اور وہ اپنے لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، کھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو سرکار گوہر شاہی کو ایسی قوم ملی جو قوم عربوں کی طرح صرف گنوار نہیں تھی بلکہ سازشی تھی، منافقت میں سب سے آگے، کفر میں سب سے آگے. اچھا، اب اگر کوئی ہستی زمانے میں ابھرتی ہے اور اس کے ساتھ لوگ لگتے ہیں تو اسی قوم سے لگیں گے نا، جو سازشی قوم جس میں رہ رہے ہیں، اسی قوم سے لوگ آئیں گے نا. لہٰذا اسی قوم سے لوگ آئے ہیں. دیکھو بھائی، ذکر قلب کی بات اگر کرو تو کائنات کا کوئی انسان اس کو منع نہیں کر سکتا، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی. ذکر قلب سے آگے کی بات جب چلتی ہے تو پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا ذکر قلب کی دعوت سن کے تو سبھی لگ گئے، اور ان کے ساتھ لگنے میں ایک جو ایلیمنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ سرکار نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا،
تو ان لوگوں کے نفس پر چوٹ نہیں پڑی، سرکار نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا، عوامی سطح پر سرکار کا تعارف پیش نہیں ہوا ابتدائی دور میں۔ یہی لوگ جو لگے تھے یہی آگے فور فرنٹ پہ تھے، اور جب یہ ذکر قلب کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے تو صرف اتنا کہتے تھے کہ ایک مرد قلندر سے جو ہے ذکر قلب عطا ہو رہا ہے، آپ بھی آئیں، نام تک نہیں لیتے۔ نہ ان کو یہ پتا تھا کہ سرکار گوہر شاہی، دیکھو کوئی بھی ڈیوٹی پر ہستی آتی ہے، ڈیوٹی بعد میں ہوتی ہے، مرتبہ پہلے بتایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں، اپنی سیٹ پہ بیٹھیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کون ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، جب انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو چیما گوئیاں کرنے لگے کہ پتہ نہیں کیا مرتبہ ہے، غوث ہیں، قطب ہیں، کیا ہیں، اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ اس سے آگے نہیں گئے وہ۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک بات یہ تھی بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے جو اعلیٰ قیادت تھی پاکستان میں، جو ہماری تنظیم تھی، وہ سارے جاہل لوگ تھے۔ کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا، تو کوئی نیوی میں کلرک تھا، تو کوئی کچھ تھا، انٹلیکچوئلز نہیں تھے، جاہل لوگ تھے۔ اب جس کے پاس تعلیم ہی اتنی نہ ہو تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا؟ دماغ نے کام نہیں کیا، اور زیادہ تر لوگ اسی طرح کے تھے۔ میری تو بڑے لوگوں سے بحث ہوتی تھی اور بہت اختلافی یعنی نظریاتی اختلافات تھے، لیکن میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اب جو لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ مرتبہ کیا ہے، تو اچانک اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی سرکار امام مہدی ہیں، اب آتا ہے وہ مرحلہ کہ جہاں پر جو سچی نیت سے لگے ہوئے تھے ان کے دل میں خوشی ہوگی، اور جن کے دل میں کھوٹ تھا وہ مخالف ہو جائیں گے۔ پھر پاکستان کے قوانین، فرقہ وارانہ عناصر، جتنا گند مسلمانوں میں ہے کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ یہ بھی مسلمان ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، اس کے اپنا اس کا کوئی نیا اسلام ہے۔ اچھا، اب یہ بھی بڑی بات نہیں تھی، اتنی زیادہ بڑی بات نہیں تھی۔ یہ جو فرقہ وارانہ سورشیں تھیں، فرقہ وارانہ جو عناصر تھے، یہ بہت کچھ کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ ظلم یہ ہوا کہ ان فرقہ وارانہ عناصر کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ملیٹنسی کی طرف دھکیل دیا۔ ہر جماعت میں ایک ملیٹنٹ ونگ بنا دیا، ان کو خوب ایمونیشن دیا، اسلحہ دیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اسے ملک کے لوگ، اسٹیبلشمنٹ۔ کوئی اور ملک کرتا تو پتہ چلتا کہ وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ نام آتا ان کا کہ جی سپاہی صحابہ نے اتنے بندے مار دیے، شیعوں نے اتنے بندے مار دیے، سنی تحریک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، نام ان کا آتا، لیکن کرارا کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے مختلف جو ہے نا ایجنسیز بنائی، مختلف خفیہ تنظیمیں، سیکرٹ سروس ہوتی ہیں، بہت ساری بنائی۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ بس پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں الجھاتے رہو، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، پاکستان میں انریسٹ رہے اور ہم لوٹتے رہیں، اور کرپٹ پولیٹیشنز کو لاتے رہیں اور وہ بھی اپنے جیب بھرتے رہیں، اور بس اسی طرح کام چلتا رہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اختیار کی کہ کہیں مسلمانوں میں تفرقہ نہ پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بیان کرو اور لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حفاظت تو کی، لیکن پھر بھی گھرانہ تو پورا کاٹ دیا گیا نہیں۔ غیبت سے پہلے جتنی بھی تنظیمیں تھیں، جیسے انجمن سرفروشان اسلام، آل فیتھ اسپریچول موومنٹ، امریکہ میں تھی امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ،
یہاں پر میں ایک تنظیم چلاتا تھا RAGS انٹرنیشنل، ریاض احمد گوہر شاہی، RAGS انٹرنیشنل. سرکار نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب کو ہم RAGS انٹرنیشنل کے ماتحت کر رہے ہیں. جو ان کی پالیسی ہوگی وہ سب لوگ جو ہے نا اڈاپٹ کریں گے. اور مجھے اپوائنٹ کیا، لیکن لوگوں نے مانا ہی نہیں. پاکستان کے لوگوں نے مختلف باتیں بنائی. ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، براہ راست نہیں کہتے، وہ کہتے وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ سرکار کا پیغام ہے. دین الہی میں سرکار نے کئی جگہ میرا نام لکھا. پاکستان جب دین الہی پہنچی میرا نام ہر جگہ سے ہٹا دیا، ہر جگہ سے ہٹا دیا. وہاں تو سرکار نے اپوائنٹ کیا تھا کہ تمام جتنی بھی تنظیمات ہیں وہ RAGS انٹرنیشنل کے تحت ہوں گی. ان تمام تنظیموں کو ہمارے انڈر کر دیا. اور جیسے غیبت ہوئی انہوں نے کیا شوشہ چھوڑا کہ جی یونس صاحب کو تو تنظیم سے ہی نکال دیا تھا. کون سی تنظیم سے نکال دیا تھا؟ سرکار نے جب بھی پاکستان میں کوئی اہم اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا یا کوئی اللہ کی نشانی کی بات ہوتی، پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی سرکار خاص جو اپنے لوگ تھے ان کو کہتے انجمن سرفراز و نشان اسلام کے نام سے یہ خبر نہ دینا، RAGS ریگز انٹرنیشنل کے نام سے دینا پاکستان میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان نہیں کیا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی بات کہہ دی نا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار مجھے معاف فرمائے، اس آیت کے اترنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزید حکمت کو جاری رکھنے کا کوئی چارہ نہیں تھا. یہاں پر بھی اچھا میں زیادہ باتیں اندر کی نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگوں کی بھی تو عقل ایسی ہے نہیں کہ سمجھ میں آ جائے. یہاں پر بھی انگلینڈ میں بھی وہ لوگ آگے آگے رہے جو سرکار کے، رسول اللہ کے، دین اسلام کے ازلی دشمن تھے. جیسے کہ آئرلینڈ میں ایک شخص تھا اعظم کا بڑا بھائی، وہ ازلی منافق، اس کے اندر وہ روح تھی عبداللہ ابن ابی والی. یعنی اس کے نفاق کا یہ عالم ہے کہ آپ اس کے پاس اگر بیٹھ جائیں 5 منٹ تو ذکر بند ہو جائے گا. میں نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سمجھ میں کہاں آتا ہے منافق. دوسرا یہ کہ ان لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ ایک عام آدمی کو اگر وہ بتایا جائے تو وہ کہے کہ یہ تو دشمنی ہے، منافقت نہیں ہے، دشمنی ہے. لیکن جو اپنے لوگ تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا. جس طرح غدیر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ہاتھ اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس طرح ہمارے ساتھ ہوا کہ جو خاص تعلیم تھی جب ہم نے بیان کی تو لوگوں نے پاکستان میں یہ کہا کہ جی ہم کو کیا پتا، ہمارے سامنے تو نہیں کہا. میں نے کہا کہ قرآن تمہارے سامنے اترا تھا، حدیثیں تمہارے سامنے کہی گئی تھی، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہو ان کو کون سمجھا سکتا ہے. اسی طرح پھر ہمارے ساتھ ہوا ایک دن، جن لوگوں کو سرکار نے آگے کیا ہوا تھا پہلے، اچانک ایک دن فیصلہ کیا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پیش کیا. ان کے ناموں کو سرکار نے سب سے پہلے ان کی فائل منگائی، اس کے اوپر ثم رددناہ اسفل سافلین کی سٹیمپ لگوائی. اس کے بعد اللہ کے پاس لے کے گئے سرکار ان کی فائلوں. اللہ کو کہا کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، ان کے اوپر سٹیمپ لگاؤ، ورنہ یہ رہی ڈیوٹی میں نہیں کرتا. تو کم سے کم 101 لوگ ایسے تھے. یہ کام سرکار نے کیا. اور اس کے بعد جو ہے، میں تو انگلینڈ میں تھا، اس کے بعد جو ہے مجھے سرکار امریکہ میں تھے، مجھے کہا کہ تم فوراً امریکہ آؤ. فوراً امریکہ گیا، میں اور امجد گئے. وہ جو دن تھا جب ہم سرکار سے ملے جا کے،
اس سے پہلے ایک رات میں، اس سے جو پچھلی رات گزری ہے، وہاں سرکار نے باطن میں روح کو بیعت کیا اور وہاں پر اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، اپنا نمائندہ۔ اب وہ جو رات تھی، اب تو کیا کریں گے چھپا کے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ مجھے کہا تھا سرکار نے، یہ فلاں 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 جو لوگ ہیں یہ میرے ہیں، ان کو بلاؤ، جیسے چاہے بلاؤ، تھپڑ مار کے بلاؤ، گالی دے کے بلاؤ، جیسے چاہے بلاؤ، آئیں گے۔ لہٰذا میں نے وہی کیا، بلایا لوگوں کو، وہ آ گئے محفل میں وہاں۔ اور محفل بھی عام نہیں تھی، وہ عام محفل یعنی مقام محمدی کے اوپر محفل ہو رہی ہے، ہم اپنا نمائندہ مقرر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ there are so many strings attached to it، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، ذرا توجہ سے سننا کیونکہ بڑا شاکنگ ہے یہ مسئلہ۔ یہ ہو گیا، ڈھنڈورا تو بہت پیٹا گیا کہ حضور کے 4 یار ہیں، 4 نہیں تھے، صرف ایک ہی یار تھا، علی۔ وہ کیسے یار تھے؟ حضور کا جسم مبارک 3 دن تک ان اٹینڈڈ پڑا رہا، تم خلافت کے چکروں میں جو ہے نا بزی ہو۔ حضور کیا تعلق تھا تمہارا حضور سے؟ کیا ظاہر کرتا ہے یہ؟ کیا تعلق تھا تمہارا حضور سے؟ کیا تعلق تھا تمہارا حضور سے؟ اکیلے مولا علی حضور کے جسم کے ساتھ 3 دن تک وہیں بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد پھر یہ آئے، کہا چلو جی نماز جنازہ کا انتظار۔ مولا علی نے فرمایا کس بات کی نماز جنازہ؟ کیوں نماز جنازہ؟ نماز جنازہ مغفرت کے لیے ہوتی ہے، یہ نبی امام الانبیاء ہیں، تم ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے؟ نماز جنازہ تو مغفرت کی دعا ہے، پوری کائنات کی جس نے مغفرت کروانی ہے اللہ سے، شفیع الامم۔ امم ایک تو ہوتا ہے امہ سنگل، اور امتیں ہوں تو اس کو امم کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے شافی ہیں، ساری امتوں کی شفاعت کرانے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھو۔ تلوار نکال لی مولا علی نے بھی، صرف درود و سلام ہوگا، 7 چکر لگاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ درود و سلام پڑھا۔ اب سرکار جب غیبت میں گئے، وہی مسائل۔ میں یہاں سے چیختا رہا، کہتا رہا کہ سرکار گوھر شاہی کی ایک شبی حجر اسود میں جو ہے، جب سے آدم صفی اللہ جنت سے لے کے آئے ہیں اس کو یہاں پر، اس وقت سے لے کر اب تک پوری انسانیت کی شفاعت کر رہی ہے۔ تم جنازہ پڑھاؤ گے، مغفرت کرواؤ گے، جس کی ایک تصویر پوری انسانیت کی شفاعت کے لیے کافی ہے، تم اس ذات کے لیے مغفرت کرو گے؟ لیکن یہ معاملات، قوم پاکستانی تھی نا، بڑی بغیرت قوم ہے، یہ اپنی ماں بیچ دیں، یہ اپنا خدا بیچ دیں، اپنا رسول بیچ دیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حمایتی تھے وہ چند صحابہ تھے، مولا علی کے پاس سپورٹ نہیں تھی، چند صحابہ تھے۔ زیادہ تر جو صحابہ تھے نا وہ امیر شام کی دھن اور دولت سے مروب ہو کے اس کے ساتھ مل گئے تھے، وہاں عیاشیاں تھیں۔ اب جیسے ابو ہریرہ کا حال سنو نا۔ ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ وہ صحابی ہے جس سے یہ حدیث روایت ہے کہ مجھے حضور پاک سے 2 طرح کا علم ملا، ایک تم کو بتا دیا، دوسرا تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ اب ابو ہریرہ کا کیا تھا معاملہ؟ جب ایک طرف کے خلیفہ مولا علی، دوسرے طرف کے خلیفہ امیر معاویہ بن گئے، تو ابو ہریرہ کا کیا یعنی کردار رہا کہ جب کھانے کا وقت آتا تو امیر معاویہ کے کیمپ میں جا کے خوب ٹھوستے، کتابوں میں لکھا۔ اچھا، اور جب نماز کا وقت آتا تو مولا علی کے پیچھے آگے نماز پڑھتے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کھانے وہاں جاتا ہے، نماز یہاں پڑھتا ہے، چکر کیا ہے؟
بڑے سیاسی آدمی تھے، انہوں نے کہا جی کھانے کا مزہ امیر معاویہ کے کیمپ میں ہے اور نماز کا مزہ صرف علی کے پیچھے ہے۔ تو حقیقت تو جانتا تھا لیکن غیرت مر چکی تھی۔ جب تجھے پتا ہے کہ علی حق پر ہیں تو لعنت ہے ایسے کھانے پر جو علی کے دشمن کے کیمپ میں جا کے کھانا پڑے، لعنت ہے ایسے کھانے پر۔ تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں وہ الفاظ کہ مسئلہ یہ تھا کہ جانثار وفادار کم تھے، مولا علی کے پاس چند ایک ہی تو تھے، انگلیوں پر گن لو، ناٹ ان ڈبل فگرز۔ اچھا وہ دوسرے ہمارے پاس سرکار کے تیار کردہ خالص لوگ اچھی خاصی تعداد میں تھے، ہمارے پاس جتنے بھی خواص تھے سرکار کے وہ سب میرے ساتھ لگ گئے۔ اچھا اب باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی ہم نے وہ کام باطن میں کیا کہ کسی کی چلنے نہیں دی۔ پوری دنیا میں خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں جن ولیوں نے انجمن والوں کی حمایت کی، ہم نے خدا کی عزت کی قسم ان کی ولایت سلب کر دی۔ یہ مذاق نہیں کر رہا میں، یہ گستاخان علی، گستاخان مصطفیٰ، گستاخان امام مہدی، گوہر شاہی، ان کی حمایت کرو گے؟ اور ذکر قلب کا ہم نے ڈھونگ رچایا، ہم نے کسی کو ذکر نہیں دیا آج تک، کسی کو ذکر نہیں دیا آج تک۔ ہم نے خالصتاً نظروں سے لوگوں کے سینوں کو روشن کیا ہے۔ جب ایک فیسلٹی ہم کو دی ہے تو کیوں نہ استعمال کریں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو خیر ہے، بیٹھے رہو، کیا فرق پڑتا ہے چلنا یا نہ چلنا۔ قلب نہیں چلا تو بھاڑ میں گیا لطیفہ قلب، لطیفہ نفس پاک نہیں ہوا تو یہ بھی بھاڑ میں گیا۔ ضم کرنے کے لیے تو روح کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ رہا اور یہی ابھی تک ہمارے ذہن میں ہے، اور سرکار کا فرمان ہے کہ ہم چادر زینب کا بدلہ لیں گے، ہم لیں گے چادر زینب کا بدلہ۔ اچھا خاصا بدلہ تو ہم نے لے لیا ہے، چادر زینب کا بدلہ اچھا خاصا تو لے لیا ہے اور لیں گے۔ پھر مرتبہ مہدی کی بات کو ہم نے پکڑ لیا اور قسم اٹھائی کہ اس کو بالکل پانی کی طرح بنا دیں گے کہ پرچار مہدی کرنا جو ہے بالکل ایسا ہو جائے جیسے آپ نے جا کے پان کھا لیا، اتنا آسان۔ اس دور میں اور اس دور میں فرق یہی ہے کہ آپ جتنا چاہے اس دور کے حقائق معلوم کر کے روئیں کہ کتنا انہوں نے ظلم کیا، لیکن جب بھی ان لوگوں کا کمپیریزن آپ پاکستان کی قوم سے کریں گے تو پاکستان کی جو قوم ہے وہ کم سے کم 1000 گنا زیادہ سازشی لوگ ہیں۔ پاکستان میں جو اس وقت یہ درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو معصوم لوگوں پر، کسی پر توہین رسالت، کسی پہ توہین مذہب، کسی پہ توہین اسلام کے مقدمات بناتے ہیں، شرم نہیں آتی جن کو، عیسائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جیسے لاہور میں عیسائیوں کی ایک آبادی تھی، شہباز شریف نے وہاں پر وہ لینڈ بیچ کے اپارٹمنٹس بنانے کے لیے کیا کیا، انہوں نے پوری عیسائیوں کی بستی کو آگ لگا دی، ہندوؤں پر ظلم کیا، عیسائیوں پر ظلم کیا، شیعوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد جب گوہر شاہی والے آئے تو ظلم وہ کیا جو کسی پر نہیں کیا۔ اب دوبارہ کربلا نہیں ہوگی، اب عشق کی حکمرانی ہوگی، اب علی کے نعرے لگیں گے، جو علی سے بغض رکھے گا اس کے ہاتھ توڑ دیں گے، جو گوہر شاہی سے بغض رکھے گا اس کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ کون تھا؟ میں تو سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا کہ جب امام علی مقام کربلا میں تھے تو وہاں کوئی ایک بھی صحابی ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کیا مر گئے تھے سارے؟ یہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ بکواس کرتے پھرتے ہیں صحابی، کدھر گئے تھے وہ صحابی؟ نبی کے نواسے کے اوپر تلواریں چل رہی ہیں، تم اپنے گھروں پر سو رہے ہو، کس بات کی صحابیت ہے تمہارے پاس؟ اور ان میں سے اکثر صحابی تو تلوار لے کے امام حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے میدان جنگ میں، حافظ قرآن اور آل رسول کو مار رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے مسلمانی پر۔
paradise.